یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد، یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدا ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے، تاکہ جب زوجین چلیں گے، آئیں گے، کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو۔
اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھیے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج جس کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسر آنا مشکل، دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان
उनका हुजूम था और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियाँ लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज़ फांड दिए, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की ज़िंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है और सब लोगों की नज़र उसी के चेहरे पे होती है। एक, जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं, चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज़ होता है और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है, तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा, इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये गरीब हैं और किसी के चेहरे के ऊपर, मैंने कहा, खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे। एकदम सुकूत तारी हो गया हाल पर, चूंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा, तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया।